اہل سنت کا ماننے والا سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے اور اہل بیت نے امت کو سکھایا ہے، سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب اس نے کیا کیا؟ نماز میں تو بیٹھ گیا، نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں وعلی آل محمد، آل محمد، آل محمد، یہ جو درود میں پڑھ رہے ہیں، یہ آل محمد کس کو بولتے ہیں؟ کل جا کے اہل حدیث کو پوچھو، تبلیغی کو پوچھو، جماعت اسلامی والوں کو پوچھو، نبی کے لیے دل میں بغض رکھنے والے باغیوں سے پوچھو، آل محمد کس کو کہتے ہیں؟ اگر اجازت دو تو میں کہہ دوں، مولا علی کو آل محمد کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو آل محمد کہتے ہیں، مولا حسین کو آل محمد کہتے ہیں، سرکار حسین کو آل محمد کہتے ہیں، امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں، امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں، امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں۔ مجھے کہنے دو، بغداد والے غوث کو آل محمد کہتے ہیں، اجمیر والے غریب نواز کو آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ماشاءاللہ آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، سبحان اللہ، آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے دوستو۔ ابھی مولانا صاحب نے بڑا جلیل القدر خطاب فرمایا، میں بھی سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہا تھا۔ خدا کی قسم اہل بیت کا جو مقام ہے، آپ قربان جائیں، اہل بیت کی شان ہی نرالی ہے، اللہ ان پر مہربان ہے، مصطفیٰ ان پر نثار ہے۔ اہل بیت کا مقام ہی نرالا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، ان کے نثارے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ کون ہیں؟ اہل بیت کے وارے جانے والوں کا نام صحابہ ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ اہل بیت کی آل میں پیدا ہونے والے کا نام اولیاء اللہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں، اب ان باتوں پر میں کچھ دیر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن پہلے ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے اہل بیت پر تفصیل سے، کہ حضرت نے رضوان صاحب قبلہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب آپ کو رات بھر سنانا ہے، تو میں بھی رات بھر سنانے والا ہوں۔ آپ بھی تو بیٹھنے والے ہیں نا؟ وہ پیچھے کے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو ڈر ہو رہا۔ انہوں بولے تو عالمگیر میاں سید زادے ہیں، ان کو کبھی گھور کے دیکھے تو انہوں نظر توڑ کا وظیفہ پڑھ لیتے۔ میرے کو وظیفے نہیں آتے بڑے بھائی، گھور کے نکو دیکھو، محبت سے دیکھو، ذرا محبت سے دیکھو، انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اچھی باتیں سناتا ہوں۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے، میں کل رات میں کاغذ نگر تلنگانہ میں میرا بیان تھا، جو یہاں سے لگ بھگ قریب 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ میں وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھا، رائے پور تک آیا، کاغذ نگر سے چندر پور سے پھر رائے پور پہنچا، اور پھر رائے پور سے میرے بھائیاں میرے کو لے لیے، ماشاءاللہ عاشقہ میرے، اور لے کے مجھے یہاں تک پہنچے۔ آپ یقین مانیے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، یہ اہل بیت کے ذکر کا صدقہ ہے کہ میں اور 10,000 کلومیٹر بھی سفر کر سکتا ہوں۔ اور مسلسل یہ میرا محرم الحرام شریف کی پہلی رات سے میرے خطابات چل رہے ہیں، اور الحمدللہ شاید میں نے 1 یا 2 دن بیچ میں خطاب نہیں کیا، ورنہ ہر دن خطاب کر رہا ہوں۔ اور کل بھی میرا خطاب چھتیس گڑھ میں کیشکال میں ہے، پرسوں میرا خطاب تلنگانہ بدھن میں ہے، پھر اس کے بعد میرا خطاب مہاراشٹر عثمان آباد میں ہے، اور اب یہ جو چلا ہوں مہاراشٹر جو ہے بلار شاہ سے میں تلنگانہ کاغذ نگر پہنچا، پھر وہاں سے یہاں آیا۔ تو بہرحال بتلانا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اتنا کرتا ہوں، مقصد بتلانا یہ ہے کہ جن پہ ان کی نظر ہوتی ہے وہ کچھ کر کے ہی گزر جاتے ہیں، ان کی نظر ہونی چاہیے بس۔ آپ بھی آج یہاں جلسے میں آ گئے تو یہ نہ کو سوچو احمد نقشبندی صاحب کیا بولتے کی، کیا سناتے کی، کیا کرتے، کیا تو بھی کریں دے جی۔ تم یہ سوچ کے بیٹھو کہ آج علی کا صدقہ لے کے اٹھوں گا، آج فاطمہ کا صدقہ لے کے اٹھوں گا، آج حسن و حسین کو راضی کر کے اٹھوں گا۔ خدا کی قسم مجلس میں اٹھنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ سنا دیا جائے گا، بخشش کا پروانہ سنا دیا جائے گا۔ مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں اور اڑیسہ کے رہنے والے عاشقان اہل بیت، سنو، آج آپ کا بھائی آپ کو کچھ اچھی باتیں سنانے کے لیے آیا ہے۔ پہلے ایک اہل بیت کی عظمت پر مسئلہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اہل بیت کون ہے بتاتا ہوں، پھر ان پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلے اہل بیت کا مقام دیکھ لیں، اور ایسا مقام بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کتنا بھی کٹر وہابی ہوں گا، کہیں سے بھی جنم لیا ہوں گا،
مگر یہ عظمت اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ عظمت اہل بیت جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں اس کا انکار نہیں کر سکتا. پیارے بزرگوں اور دوستو سن لیں کہ اللہ رب العزت اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہے. نبی پاک اپنی اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. خالی حضور کی محبت کتنی ہے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام جب پردہ فرمائے تو امام حسین کی عمر صرف 5 سال کی تھی. کتنے سال کی تھی؟ ذرا زور سے بولیں, اور ذرا زور سے بولیں, اور ذرا زور سے بولیں. میرے کو آپ کا سنے آتا ہلو بولے تو بھی, مگر میں آپ کو یاد دلا رہا تھا. ہمارے مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ امام حسین کب پیدا ہوئے, کتنی عمر تھی, کیا ہوا. حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے آقا علیہ السلام کے زمانے میں, جب حضور پردہ فرمائے تو امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ ارے واہ, سب کو یاد ہو گیا, ماشاءاللہ, بہت اچھے بچے آپ لوگ, صحیح اسٹوڈنٹ ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں. پھر اس کے بعد چلیں, اب غور کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے قربان جائیں. جب پیارے امام حسن آقا علیہ السلام پردہ فرمائے تو سرکار امام حسن مجتبیٰ کی عمر شریف صرف 7 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 7 سال تھی. ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے. ارے واہ, سبحان اللہ, یاد ہو گیا. ہاں, امام حسن کی عمر 7 سال تھی, امام حسین کی عمر 5 سال تھی. تو اب ذرا غور کریے, حضور کی حیات طیبہ کے صرف 5 سال امام حسین کو ملے اور امام حسن کو صرف 7 سال ملے. تو ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضور کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ملا. حضرت عمر کو بہت بڑے دہیوں ملے. کئی سال حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت بلال اور دیگر صحابہ اکرام کو ملے. کئی سال ملے. کسی کو حضور کی 25 سالہ صحبت نصیب ہوئی, کسی کو حضور کی 40 سالہ صحبت نصیب ہوئی, کسی کو حضور کی جو ہے اعلان نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک کی صحبت نصیب ہوئی, کسی کو حضور کے مدنی 10 سال نصیب ہوئے, کسی کو حضور کی حیات طیبہ کے 15 سال نصیب ہوئے. انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے مصلی رسول کے ساتھ انہوں نے سجدے کرتے ہوئے زندگیاں گزاری, اور وہ گزارنے والوں کی تعداد 1 اور 2 لوگوں کی نہیں تھی, یا 25-50 کی نہیں تھی, یا 1000-2000 کی نہیں تھی. ان گزارنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ صحابہ کی تھی. مگر مجھے کہنے دو, قسم رب ذوالجلال کی, 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت جو مصطفیٰ نے بیان کی, ان کو اگر جمع کر لے تو 1000 حدیث بنتی ہے, جن کے ساتھ حضور نے 40 سال, 25 سال, 30 سال, 10 سال گزارا ہو. اے حسین تیری قسمت کے قربان جاؤں, حسن تیری قسمت کے قربان جاؤں, تو نے تو نبی کے ساتھ 5 سال گزارا ہے. حدیثوں کو اٹھا کے دیکھو, 10,000 حدیث حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. 10,000 حدیث حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. اللہ اللہ, 10,000 حدیث امام حسن اور حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. اللہ اللہ. اسی لیے میں اکثر وہابیوں کو پورے ہندوستان میں بولتے رہتا ہوں, ارے دیوانے, تو حضور سے خالی مسواک کھینچ لیا, تو حضور سے خالی داڑھی چ لیا, حضور سے تو ٹوپی لیا, حضور سے تو نماز لیا, حضور سے تو روزہ لیا, حضور سے تو صرف زکات لیا, حضور سے چندے ہونا ہے بلکہ زکات لیا تو وہ بھی نہیں لیتا تھا, انہیں بہت خطرناک ہے. ذرا غور کرو, انہیں حضور سے زکات لیا. ارے میں نے کہا سن سن, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی فضیلت نماز کی بیان کی ہے, آج کہنے دیجئے, آج کہنے دیجئے, حضور نے جتنی فضیلت نماز کی بیان کی ہے, حضور نے جتنی فضیلت مسواک کی بیان کی ہے, حضور نے جتنی فضیلت داڑھی کی بیان کی ہے, حضور نے جتنی فضیلت زکات اور حج کی بیان کی ہے, مجھے کہنے دو قسم رب ذوالجلال کی, اس سے کروڑ درجہ زیادہ حضور نے فضیلت اپنی اہل بیت کی بیان کی ہے, اپنی اہل بیت کی بیان کی ہے. یہ خالی لائٹ لگے یوں یوں کر کے نکو چھوڑا نعرے لگا رہے, کیا تھنڈے لوگ آئے, بہت ٹھنڈے لوگ آئے بھائی آپ لوگ. اب بابا حیدرآباد میں اتنی تقریر کرتا تو اب تک 50 نعرے لگ جاتے تھے.
آپ لوگ ماشاءاللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جا آؤ اہل بیت کی ایک ایسی عظمت بتاتا ہوں جس کو بدعقیدہ بھی مانے گا، کیونکہ ماننا ہی ماننا ہے. وہ جب تک نہیں مانے گا تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس کی مسلمانیت پہ خطرہ پڑ جاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو آؤ قربان جائے اہل بیت اطہار کی عظمت پر. اہل بیت کو اللہ نے کیا محبتوں سے نوازا ہے، رسول اللہ نے کیا مقام و مرتبے سے نوازا ہے. اور یہ قربان جائیے پیارے بزرگ اور دوستو، اہل بیت کی وہ شان ہے کہ دیکھو ان کی عظمت کو سمجھنا ہو تو نماز سمجھ لو، اہل بیت کا مقام سمجھ میں آ جائے گا. جو نماز کو سمجھ لے گا وہ مقام اہل بیت کو سمجھ لے گا. معزز سامعین کرام، اس اڑیسہ کی مقدس زمین پر رام کوٹ کے اس جامع مسجد میں ایک حافظ قرآن تشریف لایا تراویح سنانے کے واسطے. مثال دے رہا ہوں، کب آیا مول صاحب پوچھیں گے کہیں کل، مثال دے رہا ہوں. تو اگر آیا اور آ کر اس نے حافظ قرآن نے نماز پڑھانا شروع کی اور اس نے کہا کہ میں اتنا جید حافظ ہوں کہ میں 2 رکعت میں مکمل تراویح سنا دیتا ہوں، مکمل قرآن پڑھ دیتا ہوں، تراویح کی 18 رکعت بقیہ رکعت دیگر سوروں سے پڑھ لوں گا، 2 رکعت میں قرآن پڑھتا ہوں. سارے عمر کوٹ کے نوجوانوں نے کہا ہم بھی اپنی جوانی کو آزما لیتے ہیں، چل تو قرآن پڑھتا جا، ہم اپنی قوت جوانی کو آزماتے ہیں. سب مل کے اس حافظ قرآن کے پیچھے کھڑ گئے. کھڑنے والوں کی تعداد 10,000 لوگوں کی تھی. حافظ قرآن نے تکبیر کہی اور رکعت باندھی. پہلی رکعت میں 29 پارے پڑھ لیا، دوسری رکعت میں 30واں پارا پڑھ لیا اور اس کے بعد قیدے میں بیٹھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. مولانا رضوان صاحب پیچھے سے اٹھے، گردن پہ ہاتھ دیا. بدبخت ہے، 8 گھنٹے کھڑا کر دیا، 8 گھنٹے کھڑا کر دیا. پھر اس کے بعد خالی التحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا. درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ نقطہ نوٹ کرو، درود ابراہیم کیوں نہیں پڑھا؟ حافظ قرآن بولا نہیں پڑھے تو کیا ہوتا جی؟ بولے نادان، بڑا بدبخت ہے تو، بغیر درود ابراہیم کے نماز کیسے ہوتی؟ تو بولے میں ہوں نا، قرآن پڑھا. درود ابراہیم کیا ہے؟ اتنا سر کا ہے، میں اتنی بڑی قرآن پڑھ لیا، اتنی بڑی قرآن پڑھا. مولانا رضوان صاحب قبلہ مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا سن سن، بغیر درود کے مکمل پڑھے کے نماز نہیں ہوتی ہے. بولے وہ تمہارا مسئلہ ہے، میں نہیں مانتا. مولانا رضوان صاحب قبلہ نے بریلی شریف کو فون ملایا، مفتی اعظم فون اٹھائے اور حضرت مفتی صاحب سے پوچھنے لگا اے بریلی شریف کے مفتی صاحب قبلہ ذرا بتا دے تو صحیح، ہماری مسجد میں ایک امام آیا ہے، اس نے 2 رکعت میں مکمل قرآن بھی پڑھی ہے، 2 رکوع بھی کیا ہے، 4 سجدے بھی کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھا ہے، لیکن درود ابراہیم نہیں پڑھا. کیا نماز ہوئی؟ مفتی بریلی شریف نے کہا سنو سنو، جو نبی پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. جو درود ابراہیم نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. اب عمر کوٹ میں تو ایسا ہے نہیں، لیکن سمجھانے بول رہا ہوں کیونکہ کیمرہ سامنے ہے، امریکہ تک یہ بات پہنچنے والی ہے. ایک بازو والا بھی مسجد میں تھا، ویسے تو عمر کوٹ میں ہے نہیں، سمجھانے بول رہا ہوں. بازو والا بھی تھا. بازو والا بولا تو یہاں دیکھ رہے کیا، وہ بازو والا جو آج نہیں آیا ہے، وہ بازو والا بھی تھا. انہیں بولا اوہ بریلی شریف کے مفتی صاحب اتنے سر کا درود نہیں پڑھنے پر نماز نہیں ہوتی. بولے ایسا کیسا ہوتا؟ میں ہمارے مفتی صاحب کو ملاتا ہوں. انہیں دیوبند کو فون ملایا، پوچھا مفتی صاحب یہاں ہمارے پاس ایک حافظ صاحب آئے، انہوں نے 8 گھنٹے کھڑا کر دیا، پوری قرآن 2 رکعت میں پڑھ لی.
انہوں نے نماز تو پڑھی، نماز میں پوری قرآن بھی پڑھی، رکوع و سجدے قاعدہ بھی کیا، التحیات و تشہد بھی پڑھا، لیکن درود ابراہیم نہیں پڑھا۔ کیا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیوبند کا مفتی بھی بولا نہیں نہیں نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں نہیں نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی قسم یہ کسی دیوبند کے باپ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے۔ مدینے والے نبی نے کہا ہے، جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا لیکن مجھ پر، میری اہل بیت پر نماز میں درود نہیں پڑھا، لم تقبل من، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جشن شہدائے کربلا، شان تکن، اس کی نماز اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے۔ جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا لیکن اس نے نماز میں نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا، نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو نبی اور آل نبی پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز۔ ابھی نے پریشان ہوا، دو جگہ سے فتوی آ گئے، نے بحرانی کے عالم میں بولا او قرآن کا حافظ تو بنا مگر درود ابراہیم کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اس کو آج سمجھ میں آیا مسئلہ۔ انہیں بولا ابا یہ درود ابراہیم اتنا خطرناک کہیں کو ہوگا بھائی، پوری قرآن پڑھے مگر درود ابراہیم نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ پوائنٹ نوٹ کرو، پوری قرآن پڑھا، 6666 آیتیں پڑھ لیا، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، انی وجہت وجہیہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تحیات شریف پڑھ لیا، لیکن امام صاحب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ درود نہیں پڑھا نماز نہیں ہوتی۔ پوچھا آخر درود کیا ہے؟ درود ہے، حقیقت میں درود اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا سن، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ جس نے نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب میں ایک مسئلہ یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے کئی ایسے مسجداں ہیں جہاں پر ہم لوگ سفر کے دوران نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج میں جو ہے فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک پورے نمازیں سفر میں پڑھا، لیکن خدائے رب ذوالجلال کا شکر عظیم ہے کہ پوری سنیوں کی مسجدیں تھیں، ایک بھی بدعقیدے کی مسجد نہیں ملی۔ چندرپور میں ہم نے پہلی فجر کی نماز پڑھی، وہاں سے لے کر یہاں تک الحمدللہ پوری سنی مسجدیں، جہاں جہاں بھی ہم رکے سنی مسجدیں تھی۔ لیکن بدعقیدوں کی مسجدوں میں جاتے پہلے دیکھتے مسجد میں خالی اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں رہتا، صرف اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر۔ ایسا دکھتا انہیں اللہ کا بندہ ہے، دوسرے کوئی بھی نہیں ہے بولے جیسا دکھتا، صرف اللہ اکبر۔ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی۔ ارے بھائی یا اللہ لکھ، یا رسول اللہ لکھ، یا علی لکھ، یا فاطمہ لکھ، یا حسن اور حسین لکھ، یا ابو بکر عمر اور عثمان لکھ۔ ظالم ان کے نام کیوں نہیں لکھتا؟ جن کے صدقے سے تجھے دین نصیب ہوا ہے۔ تو اب بولا نہیں، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا نام رہنا، اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے کا نام نہیں رہنا۔ انہیں بس اتنے کا ہی ہے جی، اللہ کو الگ کرتا، بندوں کو الگ کرتا، اللہ کو الگ کرتا، بندوں کو الگ کرتا۔ اللہ کے نام کے ساتھ بندے کا نام لینا شرک سمجھتا، جاہل ہے، اتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے، اتنا بے وقوف ہے، مسئلے کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے نادان، اللہ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے منحوس بندے پیدا ہوں گے، میرے اور میرے بندوں کا نام لینا شرک سمجھیں گے، میرے نام کے ساتھ میرے محبوبوں کا نام لینا گناہ سمجھیں گے، میرے ساتھ میرے محبوبوں کا نام لینا یہ بہت بڑا گناہ عظیم سمجھیں گے۔ اس لیے رب نے قانون بنا دیا، بندو آؤ، بندو آؤ، بندو آؤ، اذان سن چکے ہو، مسجد میں جمع ہو جاؤ، آؤ اب نیت کرو۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی، کس کے لیے؟ ارے بولو بھائی، نے تمہیں غیبت ہوتی ہے؟
ہاں ایسا بولتے رہے تو ذرا چلتے رہتی گاڑی. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. مطلب کیا ہوا؟ نماز اللہ کے لیے ہے, نماز اللہ کی عبادت ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے, قوما اللہ کے لیے ہے, قیام اللہ کے لیے ہے, اور قاعدہ اللہ کے لیے ہے, رکوع اللہ کے لیے ہے, ذکر اللہ کا ہو رہا ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہے, ذکر اللہ کا ہو رہا ہے, قیام اللہ کے لیے ہے, ذکر الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ہو رہا ہے. مگر جب بات قاعدے کی آتی ہے تو رب نے قانون بدل دیا ہے. قاعدہ اللہ کے لیے ہے مگر ذکر اللہ کے ساتھ نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے. نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا مسجد میں سے تو نکال سکتا ہے, نبی کا نام مسجد سے تو نکال سکتا ہے, آل نبی کا نام گھروں سے تو نکال سکتا ہے. اپنے بابا کا بیٹا ہے تو بتا نماز سے کیسے نکال سکتا ہے؟ نبی اور آل نبی کا نام نماز سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اب پوری جماعت کے ملا بیٹھے, شیعہ بھی بیٹھا ہے, رافضی بھی بیٹھا ہے, خارجی بھی بیٹھا ہے, مہدوی بھی بیٹھا ہے, قادیانی بھی بیٹھا ہے, اہل حدیث بھی بیٹھا ہے, دیوبندی بھی بیٹھا ہے, وہابی بھی بیٹھا ہے, تبلیغی بھی بیٹھا ہے. اماں کتنے ہیں رے بھائی جان دے؟ پورے بیٹھے, ہر ایک کو ہر ایک کے نام پر اختلاف ہے سوائے اہل سنت کے. اہل سنت تیری قسمت کے قربان جاؤں, تو رب کا پیغام لے کر پیدا ہوا ہے, تو نبی کے دین کی امانت لے کر پیدا ہوا ہے. اہل سنت کا ماننے والا سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے جو نبی سے صحابہ نے سیکھا ہے اور اہل بیت نے امت کو سکھایا ہے. سنی وہی عقیدہ رکھتا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, اب اس نے کیا کیا؟ نماز میں تو بیٹھ گیا, نماز میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ جو پڑھ رہے ہیں والا آل محمد آل محمد آل محمد, یہ جو درود میں پڑھ رہے ہیں یہ آل محمد کس کو بولتے ہیں؟ کل جا کے اہل حدیث کو پوچھو, تبلیغی کو پوچھو, جماعت اسلامی والوں کو پوچھو, نبی کے لیے دل میں بغض رکھنے والے باغیوں سے پوچھو آل محمد کس کو کہتے ہیں. اگر اجازت دو تو میں کہہ دوں مولا علی کو آل محمد کہتے ہیں, سیدہ فاطمہ کو آل محمد کہتے ہیں, مولا حسین کو آل محمد کہتے ہیں, سرکار حسین کو آل محمد کہتے ہیں, امام زین العابدین کو آل محمد کہتے ہیں, امام باقر کو آل محمد کہتے ہیں, امام موسیٰ کاظم کو آل محمد کہتے ہیں, امام علی رضا کو آل محمد کہتے ہیں. مجھے کہنے دو بغداد والے غوث کو آل محمد کہتے ہیں, اجمیر والے غریب نواز کو آل محمد کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اتنوں کو یاد کرا تو تب جا کے تیری 2 رکعت کمپلیٹ ہوتی. اپنے بابا کا بیٹا ہے تو انکار کر دے ان لوگ آل محمد نہیں ہے کیا؟ اتنوں کو یاد کرا تو جب جا کے 2 رکعت نفل پڑھا تو نفل, سنت پڑھا تو سنت, فرض پڑھا تو فرض, تب جا کے کمپلیٹ ہوتی. قانون بنا دی اللہ تعالیٰ, کہاں بھولتا فاتحہ میں بھولتا ایسا. اچھا نیا گھر بنایا تو میری اہل بیت کو بھول جاتا, سلیم صاحب کے جیسا یاد نہیں رکھتا. اللہ والا دکان کھولا تو میرے نبی اور آل نبی کو بھول جاتا. کاروبار شروع کیا, تجارت کیا, بچہ پیدا ہوا, چھلا چھٹی کرا, شادی کر لیا, میرے نبی اور آل نبی کو بھول جاتا. وہ تیرے اختیار کی بات ہے, ظالم بھولتا تو بھول جا, مگر میری قدرت تو دیکھ. تجھ کو تیرے کاروبار سے اٹھا کر لاؤں گا, تیری بیوی بچوں کے پاس سے اٹھا کر لاؤں گا, تیری ملازمت سے اٹھا کر لاؤں گا, تیری دکان سے اٹھا کر لاؤں گا. اپنے مقدس گھر میں آنے سے پہلے تجھے وضو کرا کے پاک کروں گا, اپنے مقدس گھر میں بٹھاؤں گا, پہلے اپنے لیے سجدے کراؤں گا, پھر اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھاؤں گا, اور پھر قیدے میں بٹھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کے نبی اور آل نبی کا چرچا کرواؤں گا. تو بھولتا کیسے؟
میں بھولنے دوں گا کہاں تجھے؟ قانون خدا بندی ہے. اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے تو کل سے نماز میں سے آل محمد کا نام نکال کے تو دکھا. یا امام حسین کا جلسہ کرو شرک. ہاں ہم لوگ تو بھی سال میں 1 وقت کر رہے، بے وقوف تو دن میں 5 وقت کر رہا. کہاں کا شرک لگایا دیوانے. ہم لوگ تو بھی شریف لوگ ہیں، میدان میں بیٹھ کے امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. تو ایسا ہے خدا کی عبادت میں نماز میں بیٹھ کے امام حسین کو یاد کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے. تو اتنا کر کے بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ تو مجبور ہو کے یاد کر رہا ہے. میں غلام محبت سے یاد کر رہا ہوں. تو مجبور ہو کے یاد کر رہا ہے. میں غلام ہوں، محبت سے یاد کر رہا ہوں. اس لیے میرا رب مجھ کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. یہ اہل بیت کا مقام ہے دوستو. سیدہ فاطمہ کو یاد کرے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی. مولا علی کو یاد کرے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام حسن کو یاد کرے بغیر نماز نہیں ہوتی. امام حسین کو یاد کرے بغیر ہماری نماز. ذرا زور سے بولیں اور ذرا زور سے بولیں. ہاں اسی لیے حضور نے بھی نماز پڑھ کے بتائی ہے. ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤں اس نماز رسول پر، اس صلاۃ الرسول پر. جب میرا آقا سجدے کی حالت میں ہے، آئے ہائے ہائے، میرا مولا حسین آیا اور میرے نبی کے کندھوں پہ چڑھ کر بیٹھ گئے. مولا حسین نبی کی زلفوں سے کھیل رہے ہیں، نبی کے رخسار اقدس سے کھیل رہے ہیں، نبی کے گوشے سماعت سے کھیل رہے ہیں، نبی کے امام مبارک سے کھیل رہے ہیں. مولا حسین کبھی زلفوں سے کھیلتے ہیں، کبھی نبی کے گوشے اقدس سے کھیل رہے ہیں، رخسار مبارک سے کھیل رہے ہیں. اور میرا نبی ہے حسین کے کھیل کا اتنا خیال رکھا ہے کہ سجدہ طویل ہو رہا ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، کہنے دو آج خدا کی قسم اہل بیت کا مقام سمجھ میں آئے گا. عبادت خدا کی ہے، سجدہ نبی کا ہے، خیال حسین کا ہے. عبادت خدا کی ہے، سجدہ نبی کا ہے، خیال آل محمد کا ہے. خیال آل محمد کا ہے. نبی نے بتایا آل محمد کے خیال سے نماز خراب نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز تمام نمازوں میں افضل ہو جاتی ہے. قربان جاؤ دوستو نبی اور آل نبی کے مقام پر. نبی نے نماز پڑھ کے بتایا، عاشق نماز تو ہے میرے امتی، نماز پڑھنا ہے تو ایسی نماز پڑھ کہ نماز بھی ہو اور ساتھ میں حسین بھی ہو. نماز بھی اور ساتھ میں حسین بھی ہو. اور سبحان اللہ پھر ایک بات یاد آ رہی ہے، سنا دیتا ہوں دوستو. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے. ہائے 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 کیا شان خطابت تھی. جب میرا نبی بولتا تو کائنات پہ سکتہ طاری ہو جاتا تھا. کائنات کی ہر شے اپنے گوشے سماعت کو خدوم مصطفیٰ پہ قربان کر دیا کرتی تھی. صحابہ کرام اس نبی کے جو خطبہ مبارکہ کو ایسے سنا کرتے تھے کہ صحابہ جب سامنے بیٹھ کر خطبہ مصطفیٰ سنتے تو سروں پہ سے اڑنے والے پرندوں کو اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی پتھر بیٹھا ہوا ہے. اس انداز محبت سے سنا کرتے کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. نبی کے خطبے کو صحابہ اتنی محبت سے سنا کرتے تھے. اور خدا کی قسم کیوں نہ سنے، ہمارا مولوی خطبہ دے تو وہ عبادت ہے، اور جو نبی خطبہ دے وہ اصل عبادت ہے. اور نبی کا خطبہ جو اصل عبادت ہے، نبی ممبر رسول پر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے ممبر سے کھڑے ہو کر امت کو خطاب کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے دو پیارے پیارے ننھے ننھے، دو پیارے پیارے ننھے ننھے پھول مدینے کے سبطین رسول صفوں کو چیرتے ہوئے، امام حسن اور حسین صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے صفوں میں درمیان آ رہے ہیں. نبی عبادت والا خطبہ چھوڑ دیے، ممبر سے اترے، ایک ہاتھ میں حسین کو اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں حسن کو اٹھائے اور ممبر پر لے گئے. پھر خطبہ ارشاد کرنے لگے. دیکھنے والے صحابہ نے دیکھا نبی نے حسنین سے محبت کا ایسے اظہار کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خطبہ تو عبادت ہے
اور اس میں حسنین کا اتنا احترام ہے. تو نبی نے بتایا سنو میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو ان سے محبت کرے گا. حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. میرے پیارے دوستو, نبی نے عبادت کے درمیان بھی حسین کی محبت کا لحاظ رکھا ہے. وہ نبی ہے جو سجدے کو طویل کر رہے ہیں, وہ نبی ہے جو خطبے میں امام حسین کے لیے منبر چھوڑ رہے ہیں, اور یہ خدا ہے جو قاعدہ اپنی عبادت میں بٹھا کے حسین کا ذکر کروا رہا ہے, حسن و علی فاطمہ کا ذکر کروا رہا ہے. اللہ اللہ, یہ شان ہے اہل بیت کی. آؤ دوستو اور بھی چند باتیں اہل بیت اطہار کی عظمت پر آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. لیکن پہلے اس اہل بیت مقدس کی مقدس ہستیوں کے نام بھی تو سن لو جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں. وہ 5 ہیں. کتنے ہیں بولے؟ ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے. 5 ہے. پہلی ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, سرکار کی ذات اقدس. پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ہے. پھر اس کے بعد مولا امام حسن مجتبی ہے. پھر اس کے بعد حضور سیدنا امام حسین مصطفیٰ ہے. یہ مقدس 5 ہستیاں ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولے؟ ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے. یہ وہ مقدس لفظ ہے, ان کے رب نے بھی ان کو اسی نام سے قرآن میں یاد کیا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. یہ اہل بیت کا لفظ ان کو ان کے رب نے دیا ہے. اللہ اللہ, اللہ اللہ ہو کے تعریف کرتا کہتے, انہیں ملا ہو کے لائٹ لیتا کہتے. کتنا خطرناک ہے دیکھو, انہیں اتنا نکلے ہوا ہے. میرے بھائی نے کہاں سے آیا, کہیں کو آیا, میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو بھائی, میں پیدا ہوا, میرے کو پوچھے کہیں کو پیدا ہوئے مولانا, بولے تو میں 2 باتیں بولتا ہوں. ایک نبی کا ذکر کرنے پیدا ہوا, ایک آل نبی کا ذکر کرنے پیدا. قصہ ختم. اپنے لیے کوئی عمل ہی نہیں ہے. خدا کی قسم بروز محشر مجھے یقین ہے میری نماز میرے ساتھ نہیں آئیں گی, کیونکہ ہم گنہگار لوگ آئے. کیا نماز پڑھ رہے ہیں جی؟ پڑھے تو پوری نیند آ رہی, رات بھر کے جگہ میں مولانا فجر میں اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نماز پڑھنا پڑ رہا ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے مولانا پڑھ لے رہے ہیں, دوسرے لوگ لائٹ لے لے کے سو جانے جانتے رہے. وہ احمد نقشبندی کے باتیں کیا سن رہا پڑھ رہے ہیں. پڑھے بھی تو نماز, ادھر کا خیال ادھر کا خیال, وہ کاروبار کا, وہ تجارت کا, کوئی بھی یاد نہیں ہے. تو آخری میں بیوی تو تیاری ہے, جہاں بولے وہاں جاری بیچاری. یہ نماز ہے جی ہماری. مگر اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی چلتی ہے الحمدللہ. سرکاروں کا صدقہ ہے, بزرگوں کا صدقہ ہے. غوث کے کتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو اور کیا کریں گے. غوث کی غلامی کا ثبوت ہی تو یہی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. مدینے والے نبی کے امتی ہیں, اسی لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. حضور نے کہا ہے نماز میرے دل کی ٹھنڈک, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غلام نماز کا تحفہ پیش کرتے ہیں. تو بہرحال ہماری نمازوں میں خیال ان کا ان کا, یہاں کا وہاں کا, کہاں کی چاہتے رہتا. پھر اس کے بعد حج کو گئے تو 5 دن بڑی مشکل سے, اماں تھک گیا, بیگا اٹھایا, گھر سے فون کر رہے ہیں, اماں کیا بیٹے بابا حج ہو گیا, اماں بہت تھک گیا جی. ہاں یہ کون سا حج کرا رہے بھائی. ایک حاجی آیا, سنا مول صاحب, ارے میں بولا جانے سے پہلے